جی ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی فرمائش پہ سافٹ فوڈ پہ ویڈیو الحمدللہ آ چکی ہے۔ اس سے پہلے میں ایک بات بتاؤں، ایک بات جان لیں، ہم سب کا الٹیمیٹ ٹارگٹ طوطا بیچنا ہے۔ آپ ادھر سے بات کو گھمائیں یا ادھر سے گھمائیں، سب کا ٹارگٹ اپنی پروڈکٹ کو بیچنا ہے۔ برڈ آسانی سے وہ بکتا ہے جو کوالٹی والا ہو، جس کا سائز بہترین ہو، صحت مند ہو اور اس کی عمر زیادہ ہو۔ عمر زیادہ کیوں؟ تاکہ وہ جلدی بریڈ کر جائے۔ صحت مند کیوں ہو؟ ہر بندے کو صحت مند چیزیں اچھی لگتی ہے۔ کوالٹی تاکہ وہ کل خلا کو ایزیلی بک جائے۔ خوراک کا بڑا اہم کردار ہے ان تمام چیزوں میں۔ تو بسم اللہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ابلے ہوئے انڈے کی۔ ہم انڈوں کو بوائل کر کے چھلکا سمیت میں کرتا ہوں۔ اب کئی لوگ کہتے ہوں گے سائنٹیفکلی پروون ہے کہ چھلکا نہیں ایڈ کرنا چاہیے، بہرحال میں کرتا ہوں۔ تو یہ ہاں آپ کے سامنے 10 ابلے ہوئے انڈے ہیں جن کو میں نے یہاں پہ رکھا ہے۔ ایک انڈے کا وزن تقریباً 50 گرام ہوتا ہے، تو 10 انڈے 500 گرام یعنی آدھا کلو ہمارے پاس یہ یہاں پہ ایک بالٹی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابلے ہوئے چاول ہیں، یہ ہے جاوز کے لیے، تو اس کو آپ فی الحال سائڈ پہ رکھیں کیونکہ ہم لفظ کی آڈینس کی طرف متوجہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ چھلی آپ نے یہ خریدنا ہے جو کہ دودھیا ہوتا ہے، یعنی مثال آپ یوں اس کو چھیلیں گے نا، یہ آج ہمیں تو ذرا تھوڑے سے پکے ہوئے ملے ہیں۔ دودھیا سٹا وہ ہوتا ہے جو ذرا نیمبو کلر کا ہوتا ہے، پھیکا ہوتا ہے، اور آپ یوں دبائیں تو اس میں سے رس نکلتا ہے، جس طرح اس سے بھی نکل رہا ہے۔ اب آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کے سارے دانے اتار کر انڈوں کے ساتھ مکس کرنا ہے۔ انڈوں کے ساتھ مکس کرنے کے بعد ہم ڈالتے ہیں ایگ اینڈ بسکٹ کے چمچ۔ تو ایگ اینڈ بسکٹ کے چمچ میں پہلے ڈالتا ہوں، پھر میں ریکویسٹ کروں گا اپنے اشرف صاحب سے کہ وہ اس میں ڈال۔ اب آدھے کلو کے اندر ہم ڈالتے ہیں 5 بڑے چمچ، 1 2 3 4 5۔ اب ایگ اینڈ بسکٹ آپ کہتے ہیں ہم کس سے لیں، کون سا لیں، لوکل لیں، امپورٹڈ لیں؟ میں ہمیشہ اس چیز کا قائل رہا ہوں کہ ہم لوکل انڈسٹریز کو پروموٹ کریں۔ میں امپورٹڈ کے حق میں نہیں ہوتا الا کہ لوکل میں وہ چیز موجود نہ ہو۔ میں ایگ اینڈ بسکٹ آپ سب کو پتہ ہے اس سال میں نے استعمال کیے NJ پروڈکٹس والوں کا، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ کمبینیشنز بہت اچھی ہیں، کوالٹی بہت اچھی ہے، اور اس میں انگریڈینٹس فائدہ مند ہے۔ اب ہم آتے ہیں کنیری سیڈ کے اوپر۔ کنیری پچھلے دنوں میں 900 روپے کلو تک گیا تھا۔ میں نے کیا کیا، میں نے کنیری سیڈ کو دانے میں نہیں ڈلوایا، میں نے 5 کلو کا ایک برتن لے کر اس کو بھر دیا، اوپر سپرنکل کر دیتا ہوں۔ اب وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا آپ کتنا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آگے چلنے کے بجائے یہاں پہ ابھی اس کے اندر ذرا چھلی اس میں ایڈ کروا کر ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ چھلی کے دانوں کو آپ نے یوں اتار کر ڈائریکٹ ایگز کے ساتھ مکس کرنا ہے کہ یہ پوری ایک غذا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مختلف وائٹامنز قدرتی طور پہ ایڈ کیے ہیں کہ آپ کو اور کوئی وٹامنز ڈالنے کی ضرورت ویسے نہیں ہے۔ اس میں کاربوہائیڈریٹس کے ساتھ فائبر ہے، وائٹامنز مختلف ہیں۔ جو اس کا مین کردار ہے نا، وہ ہے برڈز کے سائز کو بڑا کرنا۔ جب چکس اس پہ پلتے ہیں تو ان کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے، تو آپ کئی سینئر بریڈرز کے شیڈز میں دیکھتے ہیں ان کے بچوں کی گروتھ بہت بڑی ہوتی ہے، پروں میں چمک ہوتی ہے، سائز بہت بڑا ہوتا ہے۔ مین کردار یہ چھلی ہوتی ہے۔ اب یہ ہم نے 3 چھلیوں کا دانہ نکال کر اس میں الحمدللہ مکس کر دیا ہے۔ تو ابھی تک اس میں کیا ڈالا ہے؟ ابلا ہوا انڈا، چھلی کے دانے، ایگ اینڈ بسکٹ۔ اب ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں کنیری سیڈ۔ کنیری سیڈ پیور پروٹین ہے اور یہ برڈز کی ریکوائرمنٹ بھی ہے، تو میں ڈالنے لگا ہوں یہ 3۔ یہ ہمارا 1 چمچ 15 گرام کا ہے، تو ہم نے 45 گرام کنیری سیڈ اس میں مکس کی ہے تاکہ یہ ڈائریکٹ انٹیک کرے برڈ۔ شیخ صاحب یہ کنیری آپ نے کم ڈالی ہے، اس سے پروٹین ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی۔ چوتھی چیز ہے جو ہم ایڈ کرنے لگے ہیں ہے چنے کا پاؤڈر۔ کالا بنا ہوا چنا بہترین سورس ہے پروٹین کا، یہ گھوڑوں کی خوراک ہے۔ یہ دیکھیں ہم نے اس کو پسوا کر یوں پاؤڈر فارم میں رکھا ہے، 5 گرام کا چمچ ہے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے صرف 1
1 चम्मच 5 ग्राम का, ये ज़रा देखें, ठीक है। अब ये काला चना का पाउडर है पिसा हुआ, ये हमने डाल दिया है। मोरिंगा पाउडर सुपर फूड है, ठीक है, आपने ये ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने डेली इस्तेमाल करना होता है। वैसे हमारे पास जो मिकदार है ना वो लिखी हुई 1 ग्राम, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि वो 1 ग्राम से भी कम हो। ये डल गया। जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, मैं सबका वीडियोस में भी बता चुका हूं, ये हम डालते हैं। ये कुदरती ऐसे ताकतवर रेमेडीज है ना कि मजेदार काम है। ये हम डाल रहे हैं 4 से 5 ग्राम, बोथ जिंजर एंड गार्लिक पाउडर, ठीक है। एलसी का तेल, ये बहुत गर्म होती है और इस पे बर्ड हीट पे आ जाता है दोबारा, तो आपने इसका इस्तेमाल कम से कम रखना है अगर आप डेली बेसिस पे करना चाहते हैं। मैं 1 ग्राम की चम्मच निकालने लगा हूं। ये देखो 1 ग्राम 1 मिलीलीटर, बहुत है, इससे ज्यादा नहीं डालना, वरना अगर आपके तोतों ने अंडे बच्चे दिए हुए वो उनको मार देगा। ये है बादाम रोगन का तेल, ये भी 1 मिलीलीटर से कम में डाल रहा हूं बस। तो आप सोच रहे होंगे शेख साहब ये रंग बिरंगे आपके पास क्या है, ये पैलेट्स हैं। ये 100% कंप्लीट डाइट है जिसको अंग्रेज ने तैयार किया है। वो कहते हैं अगर आप अपने बर्ड्स को पैलेट्स पे ले आए, आपको ये तमाम चीजें करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं जो चीज मैन मेड हो वो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज का मुकाबला तो नहीं कर सकती। तो आप अपने बर्ड्स को नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की तरफ लेकर आए, वो मेरे नजदीक बेस्ट है। इस पे आपने बर्ड को कन्वर्ट नहीं करना। हाँ, 1 चम्मच डालना चाहते हो तो कोई हरज नहीं है। अब हम इसको करते हैं अच्छी तरह मिक्स। इस दफा आप देख रहे होंगे कि मैं सब्जियां इस्तेमाल नहीं कर रहा इसमें, ना ही मैंने भीगे हुए दाने इसमें डाले हैं। उसकी एक वजह है, मैंने पिछले साल बहुत सारे बच्चे मरवाए हैं। जो भगोए हुए दाने हैं ना, उसमें एक मसला है, उसमें बैक्टीरिया पैदा होता है। उसमें एक प्रोसेस है जो कि मैं लेबर के हवाले नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने बर्ड्स की तरफ तवज्जो कम देता हूं। उसमें जरा आपको खुद अपनी निगरानी में करना पड़ता है। उसमें मसला क्या बनता है, आपने सोक्ड सीड्स को पानी में भिगोया, पानी में भिगोने से बैक्टीरिया पैदा होगा, तो उसको मारने के लिए आपको सिरका का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर आपको ओवरनाइट कम से कम 12 से 14 घंटे उसको छोड़ना पड़ता है। अच्छी तरह जब तक वॉश नहीं करेंगे, जब तक सिरके के साथ उसकी सफाई नहीं होगी, जब तक अच्छी तरह खुश्क नहीं करेंगे, और जब मलमल का कपड़ा लगता है, ये सारे प्रोसीजर में कहीं ना कहीं बैक्टीरिया रह जाता है। जब आप इसको मिक्स करके डालते हो, फंगस कहीं ना कहीं रह जाता है, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इस दफा इसको इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, ये जो नारियल का तेल है ना, देखो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजों की क्या ताकत है। इस तेल को सॉफ्ट फूड पे इस्तेमाल करने से ये एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल बन जाता है। ये चैलेंज है कि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे सॉफ्ट फूड पे, आपके सॉफ्ट फूड को बैक्टीरिया नहीं आएगा, आपके सॉफ्ट फूड को कोई वायरस या कोई फंगस नहीं लगेगा। ये चैलेंज है। नारियल की गिरी का तेल इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया कभी पैदा नहीं होगा। तो बिस्मिल्लाह, इसका भी कोई इस्तेमाल आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये लें और ऊपर ये आपने मिक्स कर लिया, एक एक दाने के ऊपर जाए, इंशाल्लाह बैक्टीरिया पैदा नहीं होगा। वीडियो के दौरान मैंने हैंड फीड दिखाई है लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। हैंड फीड में ऐसी न्यूट्रिएंट्स एडेड हैं जो कि बच्चों की ग्रोथ के लिए मैं समझता हूं जरूरी है। अभी मेरे यहां बच्चे नहीं निकले हुए, सिर्फ मेरे पास अंडे आए हुए हैं, तो इसका इस्तेमाल आपने 1 चम्मच ऐड करना है अपने तमाम सॉफ्ट फूड के ऊपर। जब बच्चे निकले हों, ये जादू है, बच्चों का साइज भी बेहतरीन होता है। ये आपका सॉफ्ट फूड फजर की नमाज के बाद बेहतरीन वक्त है, जब सूरज तलू हो रहा होता है। ये परिंदों की सबसे पहली खुराक है। देखें, एक बर्ड है, उसको जिस तरह आप आदत डालेंगे
وہ اس عادت کی ذرا ایڈجسٹ ہو جائے گا. جب آپ عادت ڈال دیں کہ 7 بجے سب فوڈ ڈلنا ہے تو آپ کا طوطا کیج کے پاس خود آئے گا 7 بجے کے قریب اور اس کا پتہ چلے گا کہ یہ میرے کھانے کی باری ہے. باقی سب سے پہلی خوراک ہے. ایک اور چیز جو ہم کرتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ بھی اس پہ عمل کریں. آپ کو یہ وائٹ ٹیپ نظر آ رہی ہے, یہ وہ جوڑا ہے جس نے انڈا دیا ہوا ہے. تو میں نے فی الحال کچھ لکھا نہیں, بس اتنا پتا ہے کہ اس کے انڈے آئے ہوئے ہیں. یہاں پہ کوئی ٹیپ نہیں, اس کا مطلب اس نے ابھی بریڈ نہیں کیا. یہاں پہ بھی کچھ بھی نہیں, یہاں پہ بھی کچھ بھی نہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں یہ نیچے والا ٹیپ لگی ہوئی ہے تو اس کا انڈا آیا ہوا ہے. یہاں پہ بھی انڈا آیا ہوا ہے, یہاں پہ بھی انڈا آیا ہوا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب مثال کہاں انڈا, ہاں اب اس نے انڈے دیے ہوئے ہیں. اب اس کو میں خوراک زیادہ دوں گا بنسبت باقی برڈز کے. جس مادی نے انڈا لے کیا ہے, انڈے کو پیدا کرنے کے لیے جان لگتی ہے, طاقت لگ رہی ہے نا. جب طاقت اور زور زیادہ لگتا ہے خوراک کی انٹیک زیادہ ہوتی ہے. تو ہم ان جوڑوں کو خوراک زیادہ دیں گے بنسبت دوسرے جوڑے. یہ ہم نے ایک اس جوڑے کو ڈالا ہے جہاں پہ انڈا آیا ہوا ہے. اب جہاں پہ انڈا نہیں آیا ہوا اس کی مقدار اس کے بنسبت کم. یہ دیکھیں, سافٹ فوڈ بنانے کا طریقہ ہر ایک کا مختلف ہے, ہر ایک کا ٹھیک ہے. دیکھو جس پہ آپ کا برڈ عادی ہو جائے وہ سمجھ لیں آپ کے لیے بہترین ہے. تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ ہمارا طریقہ کار کچھ اور ہے. آپ نے بس یہ دیکھنا آپ کا برڈ خوشی سے کھا رہا ہے. ہماری جیت یہ ہے کہ ہم اتنا مقدار ڈال رہے ہیں جس سے برڈ خوشی کے ساتھ کھا سکے. تو یاد رکھنا, آپ نے ڈپریشن یا ٹینشن میں نہیں جانا کہ شیخ صاحب کا طریقہ کار مختلف ہے, ہمارا اور ہے. خوراک جس پہ آپ برڈ کو سیٹ رکھیں وہ خوشی کے ساتھ اس چیز پہ اڈیپٹ ہو جائے گا. تو یہ ٹینشن مت لینا. دیکھیں جمان ہمارا ابھی اس کمرے میں گیا ہے, کوئی زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا, اور ماشاءاللہ برڈ دیکھیں کھانا شروع کر دیا. یہ آپ کی جیت ہے. اگر برڈ آپ کا خوشی کے ساتھ خوراک کا انٹیک لے رہا ہے سمجھ لے آپ کامیاب ہو چکی ہیں. مجھے جو خوشی ہوتی ہے نا برڈز کو کھاتے ہوئے دیکھ کر, اٹ از میچ لیس. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جو چیز میرے کسٹڈی میں ہے وہ خوشی کے ساتھ کھا رہے ہیں, اور بہت مزہ آتا ہے دیکھ کر. لٹرلی بات یہ ہے کہ اتنا گھومنا پھرنا شروع ہو چکا ہے کہ میں اپنے برڈز کو آج کل ٹائم ہی نہیں دے پاتا. تو برڈز کو یوں کھاتے پیتے دیکھ کر مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے ماشاءاللہ. برڈ کی قیمتیں کیا کم ہوئی؟ آپ نے برڈ کا سیوا خدمت کرنا بند کر دیا. اوپر سے کہتے ہو آپ شوقین ہو. نہیں یار ایسے مت کرو. شوقین آدمی شوق سے کام کرتا ہے, دل سے کام کرتا ہے. جیسے آپ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ طوطے بھی آپ کے بچے ہیں, آپ کی کسٹڈی میں ہیں. کل خلا کو قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا, ہاں جی, کہ ایک چیز آپ کے قید میں تھی, آپ نے اس کا کھانے پینے کا دھیان رکھا. اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو برڈز مت پالیں. پیسوں کی لالچ کی وجہ سے اس کاروبار میں مت آئیں. یہ خوبصورت ترین شوق, خوبصورت ترین کاروبار, لیکن اس کے لیے اتنی ہی محنت درکار ہے. مارکیٹنگ, بار بار دہراتا جاؤں گا, مارکیٹنگ. میں ہولڈنگ پاور کا ذکر کروں, میں گاڑیوں کی, پلاٹوں کی, بکریوں کی, جتنی مرضی چیزیں دکھاؤں, یہ معنی نہیں رکھتا جب تک آپ مارکیٹنگ نہیں کریں گے. جو لوگ آج اپنے پرندوں کو سادے جوی پہ, باجرے پہ پال رہے ہیں, وہ ذہنی طور پہ پہلے ہی اس شکست کو تسلیم کر چکی ہیں کہ ہمارا برڈ سستا پل رہا ہے, آگے سستا دے دیں گے. آپ کا برڈ جب بہترین خوبصورت ترین جرم فری ماحول میں پلے, جہاں پہ خوراک آپ اچھی دے رہے ہیں, آپ کا برڈ بظاہر خوبصورت بھی ہے اور بہت تگڑا اور صحت مند بھی ہے. تو اس برڈ کی قیمت اور لوکل مارکیٹس میں بیمار برڈز, ان کی قیمت ایک جیسے تو نہیں نہ ہو سکتی. ڈی این اے بھی کرواتے ہو, ریکارڈ کیپنگ بھی مینیجڈ ہے, پیڈیگری بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ کس چیز کا سپلٹ ہے, تو دونوں کی قیمتیں ایک جیسے نہیں ہو سکتی. اگر آپ پریمیم کوالٹی بریڈ کروانا چاہتے ہیں اور پریمیم کلائنٹیج کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, خوراک نمبر 1 ہے.
آج میں تمام بھائیوں کو بہنوں کو ایک سبق دینے کی کوشش کروں گا. پرعزم رہیں، اللہ پہ یقین رکھیں. حالات کے برے اور اچھے آنے میں ہمارے اعمال شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مشیت. اللہ تعالیٰ کی مشیت جب چاہے پھیر سکتا ہے. یہ قدرت کا نظام انسان کے ہاتھ میں ہو، رزق کا تقسیم انسان کے ہاتھ میں ہو تو آپ سب کو میں کہا جاتا گھبرا بھی جاؤ اور بس قیامت کا انتظار کریں. یہ اس پروردگار کے ہاتھ میں نظام ہے جو 70 مئو سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، بار بار مانگو. ہم انسانوں سے مانگنا پسند کرتے ہیں، پروردگار سے نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس بریڈنگ سیزن میں اللہ سے خوب مانگیں، اللہ پہ یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی کامیابی مانگیں انشاءاللہ تعالی. That's enough for today. اللہ حافظ.